الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نواقض وضو توڑنے والی 6 چیزیں، صفحہ نمبر 12 پہ. اس میں 75 میں پیشاب پخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پیشاب پخانا، منی، مدی، استحاضہ کا خون اور ہوا خارج ہونا. یعنی پیشاب پخانے کی جگہ سے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو. اور اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو تو وضو کرنے کا جب حکم دیا اللہ نے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے مدی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ مدی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. مزید فرمان ہے فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، یعنی ہوا خارج ہونے سے وضو کرنا ہے. اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں، ایسے ہی ہر چیز پیشاب پخانے کی جگہ سے اگرچہ خون بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ نمبر 76 میں 76 میں گہری نیند سو جانے یا بے ہوش ہو جانے یا عقل زائل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، نیند کا، یا بے ہوش ہو جانا، یا عقل زائل ہو جانا. بے ہوش ہو جانے، عقل زائل ہونے میں فرق ہے کہ ایک ہی چیز ہے؟ اب بے ہوش ہونے کا معنی کہ آدمی کے بالکل ہوش و حواس رہا ہی نہیں، وہ چاہے بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے یا انیستھیسیا اس طرح کی چیزوں سے بے ہوش ہو جائے. اور عقل ظاہر ہونا، عقل ظاہر ہونے کا معنی نشاور چیز کھائی، پتہ نہیں کہ میں زمین پر ہے کہ آسمان پر ہوں، سمجھیں؟ تو عقل ظاہر ہے، پتہ نہیں میرے سامنے کوئی انسان ہے کہ جانور ہے، تو عقل نہیں اس کی. تو عقل جب نہیں ہے تو ہم نے وضو کی شروط میں کیا ذکر کیا تھا؟ عقل کا ہونا، تمیز ہونا. تو عقل ظاہر ہونا یہ ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ موضوع پر مسح کے بیان میں آپ کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ولکن، آپ کے حدیث میں ولکن من غائط و بول و نوم، کہ موضوع پر مسح کب کریں گے؟ جنابت کی حالت میں نہیں، وضو کی حالت میں، جب آپ کو پیشاب پخانے سے یا نیند سے، یعنی کہ آپ آئے ہیں، اٹھے ہیں اور آپ کو وضو کرنا ہے تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. جبکہ ایسی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جس میں ہوا خارج ہونے کا اندیشہ نہ ہو. ایسی کیفیت، آدمی کو نیند آ گئی لیکن ایسی کیفیت میں ہے جس میں ہوا خارج ہونے کا امکان نہ ہو تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے. نماز عشاء کے لیے بیٹھے ہوتے صفوں میں اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے. پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. جب اقامت ہوتی تو بغیر وضو کیے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، ان کی اس حالت کو جانتے تھے. اور اگر آپ نہ بھی جانتے ہوتے، نہ بھی دیکھتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتا سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کے وضو ٹوٹ چکے ہیں، ان کو وضو کرنے کا حکم دیا جائے. لیکن آپ کا ان صحابہ کو وضو کرنے کا حکم نہ دینا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ان کے وضو باقی ہیں اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے علماء نے ایک بہت بڑی چیز اخذ کی ہے، وہ کیا ہے کہ نیند بذات خود وضو توڑنے والی چیز نہیں. بذات خود نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند کی وجہ سے انسان جب ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کو اپنے آپ کا احساس ہی ہوتا کہ اس کی حالت کیا ہے، تو ہوا خارج ہونے کا امکان ہے کہ جس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس حالت میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی جس میں ہوا خارج ہونے کا امکان نہ ہو، اور لیٹے ہوئے
یا ٹیک لگا کے آدمی ریلیکس بیٹھا ہوا ہے اس میں ہوا خارج ہونے کا امکان ہو، اس دونوں حالت میں فرق کیا گیا ہے، ان دونوں حالت میں فرق کیا گیا ہے۔ تو علی کل حال یعنی کہ اگر ایسی نیند ہے کہ جس میں ہوا خارج ہونے کا امکان ہو تو اس میں وضو ٹوٹے گا، اگر ایسی ہے کہ جس میں ہوا خارج ہونے کا امکان نہ ہو تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور عقل ظاہر ہونے کا معنی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے۔ اب نیند حالانکہ بے ہوشی سے کم ہے، پھر بھی اگر نیند کے آدمی وضو ٹوٹ سکتا ہے تو بے ہوشی میں تو انسان بالکل بھی اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، کیا اس کی حالت ہے، چاہے وہ بے ہوشی بیماری کی شکل میں ہو یا کسی میڈیسن کے ذریعے ہو، انیستھیسیا وغیرہ کے ذریعے سے ہو، یا کسی نشہ آور چیز کے ذریعے ہو۔ تو عقل جب ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی وضو باقی نہیں رہتا اور وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 77 میں کپڑے کی آڑ کے بغیر جان بوجھ کر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں حقیقت میں دو حدیثیں ہیں، اس میں دو حدیثیں ہیں کہ جس میں ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر شرمگاہ کو تم ہاتھ لگاؤ تو وضو کرو، اور دوسری حدیث میں ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو دونوں حدیثوں کو علماء نے کیسے جمع کیا ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے کہ بغیر کسی کپڑے کی آڑ کے براہ راست ہاتھ رکھتا ہے اور جان بوجھ کر ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر ہاتھ لگانے کا معنی کسی بھی شکل میں صفائی کرتے ہوئے یا کسی بھی انداز سے ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر کپڑے کی آڑ کے ساتھ یا بعض علماء کے نزدیک آپ کے بغیر ارادے کے بھی ہاتھ ٹچ ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جس حدیث میں وضو ٹوٹنے کا بیان ہے اس میں کیا ہے؟ من افضا بیدہ، جس نے اپنا ہاتھ لگایا، جس نے اپنا ہاتھ لگایا، جس میں اس بات کا معنی ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر شرمگاہ کو لگایا تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ۔ آگے مسئلہ نمبر 78 میں 78 میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، جس کی دلیل جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ میں کہ چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، یعنی تمہاری مرضی ہے۔ معنی کیا ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے، بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا، چاہو تو کر لو، کیونکہ وضو اگر آپ کا ہے، ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے ٹائم آپ نے وضو کیا تھا فرض کرو، اور عشاء کی نماز کے ٹائم آپ کا وضو باقی ہے، تب بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، تب بھی آپ وضو کرنا سنت ہے، بلکہ وضو کی تجدید کرنا جس کو کہتے ہیں، اگرچہ وضو پہلے سے موجود ہے، باقی ہے۔ تو یہاں پر آپ فرمایا کہ بکری کا گوشت کھا کے چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ پوچھا گیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ میں کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اس میں آپ نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم دیا۔ کیا فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اونٹ کے اندر شیطان مادہ ہے، ان کے اندر شیطانی مادہ ہے، اور انسان جو چیز کھاتا پیتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اونٹ کا گوشت اگرچہ حلال ہے، کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو سرکشی کا شیطانی مادہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فرق ہے یا یہ وجہ ہے؟ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ضرور ہے۔ ہمارے پاک و ہندوستان کے اس میں احناف کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ سے پک چکی، جس کو آگ سے پکا لیا گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور حدیث وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جن علماء نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث عام ہے، جبکہ اونٹ کے گوشت والی حدیث خاص ہے۔ علی کل حال احتیاط اسی میں ہے، اس لیے ہم نے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ چاہیے، یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، لازمی ہے، تو تاکہ یعنی اس کی میں گنجائش رہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کرنا چاہیے، لیکن اونٹ کے گوشت کا صرف شوربہ وغیرہ پینے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوشت کھاتے ہیں، کلیجی کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وضو کریں،
ورنہ اگر شوربہ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ گوشت نہیں ہے، اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ 79 میں ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، آگے ہم ذکر کریں گے غسل واجب کن چیزوں پر ہوتا ہے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ جنابت، حیض اور نفاس وغیرہ ہے۔ مثلا 80 میں دین اسلام سے مرتد ہو جانے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لہذا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، سمجھے نا، کہ مرتد ہو جانے سے کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اور مرتد ہونے کا معنی ایک آدمی وضو کیا، اس نے وضو کرنے کے بعد کہا کچھ شرک کی بات کہی، غیر اللہ کو پکارا، یا ویسے اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں، میں یہودی ہوتا ہوں، میں عیسائی بنتا ہوں، سمجھے نا، تو مرتد ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ اسلام لاتا ہے، پھر اسلام کی طرف لوٹتا ہے، تو کیا اس کا وضو باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو اس میں جس طرح آپ کے سامنے مسئلہ ذکر کیا ہے، اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شرک سے یا مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا قول ہے، اور یہ قول شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ذکر کیا آپ کے سامنے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض محقق علماء کا یہی قول ہے، اور بعض دوسرے علماء وہ بھی یعنی کہ اسی زمانے کے اور سابقہ زمانوں کے محقق علماء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عمل برباد کب ہوتا ہے؟ کیا صرف مرتد ہو جانے سے ہوتا ہے، یا مرتد ہو جانے کے بعد جب مرتد حالت میں موت آتی ہے پھر عمل برباد ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور اس کی کفر کی حالت میں موت آئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو آدمی مرتد ہو گیا لیکن مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا اور اسلام کی حالت میں اس کی موت آئی، اس کے اعمال برباد نہیں ہوئے۔ اس کا معنی کہ پھر اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ تو علی کل حال مسئلہ اختلافی ضرور ہے، اور اس طرح کے اختلافی مسائل میں پہلی بات تو میں اس لیے بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم کو پتہ ہو، اور دوسرا یہ بھی کہ اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرا احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اختلافی مسائل میں آدمی وہ کام کرے کہ جس میں احتیاط ہو۔ احتیاط کس میں ہے؟ کہ وضو کر لے، احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لیا جائے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ مسئلہ نمبر 81 میں 81 میں قے آنے، نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قے آ جائے، نکسیر پھوٹے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے وضو ٹوٹنے کی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ کسی صحیح حدیث میں قے آنے سے، نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی بیان ذکر نہیں ہے۔ جانتے ہوں گے کیا ہوتی ہے نکسیر، کیا ہوتی جانتے ہیں نا؟ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ قے ہوتی ہے جس کو وومٹنگ کہتے ہیں، یہ معدے سے آپ کا جو کھانا وغیرہ باہر آ جانا، اس کو قے آنا کہتے ہیں۔ نکسیر کیا ہوتی ہے؟ کہ ناک سے خون کا بہنا، بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں۔ تو قے آنے اور نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس بارے میں جو حدیث آتی ہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، وہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 82 میں سبیلین کے علاوہ، یعنی پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ جسم کے کسی حصہ سے خون وغیرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ جس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ صحیح اور راجح یہی ہے دلیلوں کے ساتھ۔ ہم نے پچھلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے مرتد ہونے کے حوالے سے، اس میں دونوں طرف ٹھوس دلیلیں ہیں، لیکن اس مسئلے میں صحیح دلیلوں کے ساتھ یہی ہے کہ خون نکلنے سے، اگر خون وہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں کسی اور جگہ سے نکلا ہے، تو خالی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
تو سبیلین کے علاوہ کسی جگہ سے کہ جسم کے کسی حصہ سے خون وغیرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا زخموں سے بہتے ہوئے خون میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ جنگ و جہاد میں ہوتے مسلمان اور جہاد میں زخم لگتے، زخموں سے خون بہ رہا ہوتا اور نماز پڑھ رہے ہوتے، سمجھے؟ اس لیے اگر یہ زخموں سے خون نکلنے سے یا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے۔ آپ کے سامنے ایک نہیں سینکڑوں واقعات پیش آئے صحابہ کے کہ جو زخمی ہوتے ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے دیکھتے اور وہ نماز پڑھتے۔ اس لیے زخموں سے یا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا 83 میں 83 میں اگر وضو کے بعد اس کے ٹوٹنے کا شک ہو تو اصل یہ ہے کہ وضو باقی ہے۔ وضو کیا آپ نے، اس کے بعد شک ہو کہ میرا وضو ہے یا نہیں، تو ہم نے پہلے بھی یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ اصل کیا ہے، بقاء الشیء علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز اصل میں باقی تھی پہلے وہ باقی ہے۔ اگر آپ کا وضو سے ہے، آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد شک ہوا کہ میرا وضو باقی رہا نہیں رہا، اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے۔ آپ نے وضو نہیں کیا اور پھر شک ہوا، وضو نہ کرنے کا معنی کہ آپ واش روم چلے گئے اور وضو نہیں کر کے آئے، پھر شک ہوا کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا، پھر اصل کیا ہے کہ وضو نہیں ہے، پھر اصل یہ کہ وضو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا قاعدہ کلیہ ہے فقہ میں کہ اصل کیا ہے، جو پہلے سے چیز ہے اصل وہی باقی ہے۔ اگر آپ اصل طہارت سے وضو سے ہے، شک ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو باقی ہے، شک کو چھوڑیے۔ اگر طہارت سے نہیں تھے، وضو نہیں کیا، شک ہو جاتا ہے میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی قاعدہ کلیہ، اگر وضو کے بعد اس کے ٹوٹنے کا شک ہو تو اصل یہ ہے کہ وضو باقی ہے۔ اس طرح اگر وضو ٹوٹنے کے بعد وضو بنانے کا شک ہو تو اصل وضو کا نہ ہونا ہے۔ اور یہی مشتبہ چیزوں کا باقاعدہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ یقین پر عمل کرتے ہوئے شک کو نظر انداز کیا جائے گا، جس کی دلیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، جس کا معنی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے، اسے شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جب تک بو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے، نماز نہ چھوڑے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ یقین پر عمل کرے، شک کو چھوڑ دے۔ 84 میں اگر مستقل بیماری سلسل بول، استحاضہ وغیرہ کی وجہ سے وضو باقی نہ رہتا ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کسی کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، خواتین میں سے کسی کو استحاضہ کیا ہوتا ہے کہ مسلسل خون کا آنا، بلیڈنگ جاری رہتی ہے، تو ایسی حالت میں نماز، اور یہ بلیڈنگ حیض کی نہیں ہے، مینسز کی نہیں ہے، یہ استحاضہ کی جو بیماری کی ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ ایسی صورت میں ہر نماز سے پہلے وضو کریں، نماز سے پہلے وضو کریں۔ اگر کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اسے دھو لیں، ورنہ انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لیں۔ ہاں، عورت اگر استحاضہ کی عورت ہے اور غسل کرنا چاہتی ہے تو غسل کر کے 2 نماز جمع کر سکتی ہے۔ اگر صرف وضو کرنا ہے تو پھر وہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وما جعل علیکم فی الدین من حرج، آپ کہیں گے کیسے آدمی کا وضو ہی نہیں تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی، اس کا پیشاب مسلسل نہیں کر رہا، اس کا تو وضو نہیں ہے، ہاں تو پھر نماز کب پڑھے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دین میں اللہ نے کوئی مشکل پیدا نہیں کی، تنگی پیدا نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے رک جاؤ، اور جب کسی چیز کا حکم دوں جو جتنی کرنے کی طاقت ہے اتنا کرو۔ یہ ہے اسلام کی آسانیاں۔ تو علی کل حال جن لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہو، لاحقہ ہو، اس طرح کی چیز ہو، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے، اگرچہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، لیکن پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے انتظام کرنا ہوگا، ٹشو وغیرہ رکھنا ہوگا تاکہ کپڑے جو ہے ناپاک نہ ہوں۔ 3 منٹ چلیے۔ اگر کوئی مریض از خود طہارت حاصل نہ کر سکتا ہو تو اسے کسی دوسرے سے وضو یا تیمم کرنے میں مدد لینا چاہیے۔ اگر بیمار آدمی خود طہارت نہ کر سکتا ہو تو کسی سے مدد لے سکتا ہے۔ مثلا 86 میں ذکر کرنے اور زبانی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔
ذکر کرنا ہے آپ نے، زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، بغیر قرآن کو پکڑے تو آپ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں جس طرح سے ہے۔ اور یہی حکم موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہے، موبائل سے آپ موبائل کو پکڑ کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگرچہ وضو نہ بھی ہو، لیکن قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے وضو ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو پکڑنے کے لیے آدمی کو باوضو ہونا چاہیے۔ 87 نمبر مسئلہ میں چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے۔ آپ نے کوئی بھی چیز چکنائی والی کھائی یا دودھ وغیرہ پیا، اس کے بعد کلی کرنا چاہیے۔ 88 نمبر میں نیند یا صرف ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوا خارج ہو تو تب بھی استنجا کرتے ہیں، بھی ہوا جسم پر کوئی لگی ہے کہ جس کو دھونے گئے ہوں، ہوا ایک ہوا ہے وہ اڑ گئی، سمجھے نا؟ تو اس لیے نہ تو اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی دلیل ہے ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنے کی، اور نہ عقل اس بات کو مانتی ہے، تو ہوا خارج ہونے سے یا خالی صرف نیند آ جانے سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استنجا تب کریں گے جب کوئی چیز خارج ہوگی، یعنی کہ پیشاب پخانا وغیرہ۔ آخری مسئلہ، درج ذیل امور میں وضو کرنا مستحب ہے، یعنی وہ چیزیں جہاں پر وضو کرنا مستحب یعنی بہتر ہے، سنت ہے۔ ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت زبانی کرنا، ہر نماز کے وقت پہلے سے وضو ہے تب بھی وضو کو نئے طور پر کرنا، سونے سے پہلے وضو کرنا، جنابت کی حالت میں سونا، آدمی جنابت کی حالت میں ہے، غسل نہیں کرنا چاہتا، سونا چاہتا ہے، سنت ہے کہ وضو کر کے سوئے۔ کھانے پینے یا دوبارہ جمع کرنے کے لیے، جنابت کی حالت میں کھانا پینا ہے تو وضو کر کے کھانا پینا چاہیے، دوبارہ جمع کرنا ہے تو تب بھی وضو کرنا چاہیے۔ غسل جنابت سے قبل، غسل جنابت سے پہلے بھی ہم غسل کا طریقہ بتائیں گے، اس سے پہلے بھی وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔